ناحق قتل اور والدین کی بربریت کی ایک اور داستان۔ 26 سالہ ثنا چیمہ، جنہیں والدین اٹلی سے پاکستان لے گئے، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر قتل کیا۔ جبری شادی سے انکار اور پسند کی شادی کی خواہش پر والدین کی غیرت آڑے آ گئی۔ ثنا کو قتل کر کے آخری غسل دیے بغیر کفن پہنا کر پاکستانی شہر گجرات کے علاقے منگوال کے قصبے کوٹ فتح دین کے اس قبرستان میں دفنا دیا۔ یہ بے نام قبر غیرت کے نام پر قتل ہونے والی ثنا چیمہ کی ہے۔ ہمیں ایک انفارمیشن ملی کہ اٹالین سوشل میڈیا پہ ایک خبر چل رہی ہے کہ ایک پاکستانی نژاد جو اٹالین شہری ہے وہ پاکستان آئی ہے اور اس کو مرڈر کر کے دفن کر دیا گیا اور پولیس کو انٹیمیٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے والدین اس کی شادی کرنا چاہتے تھے پاکستان میں کسی جگہ پہ، لیکن یہ لڑکی اٹلی میں کسی کو پسند کرتی تھی اور یہاں پہ شادی کرنے کے لیے قائل نہیں تھی۔ اسی بات پہ اس کے بھائی نے، اس کے والد نے اور اس کی والدہ نے اس وقوعے کو پلان کیا اور اس کو مرڈر کر دیا جس روز صبح اس کی فلائٹ تھی۔ اطالوی صحافی نے ثنا کے پاکستان میں قتل اور بغیر غسل کے کی گئی تدفین کی خبر بریشیا اٹلی کے اخبار میں شائع کی، جس سے اس قتل کو چھپانا مشکل ہوا۔ ثنا کی ایک دوست نے پاکستان سے ٹیلی فون کر کے بتایا تھا کہ ثنا مر چکی ہے اور اسے قتل کیا گیا ہے۔ ثنا چیمہ 13 برس کی عمر میں والدین کے ساتھ اٹلی آئیں، یہیں تعلیم حاصل کی اور بریشیا شہر میں اپنا ڈرائیونگ اسکول قائم کیا۔ ان کا مستقبل تابناک تھا، مگر والدین نے زندگی چھین کر ان کے سب خواب تاریکیوں کے سپرد کر دیے۔ 2018 میں انہیں جبری شادی کے بندھن میں باندھنے کے لیے زبردستی پاکستان لے جایا گیا۔ ثنا سے ان کا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات تک چھین لیے گئے تاکہ انہیں اٹلی واپسی سے روکا جا سکے۔ ملزمان نے مختلف طریقوں سے قتل کو چھپانے کی کوشش کی۔ عدالت کو ایسا کیوں نہیں لگا کہ یہی لوگ قتل کر سکتے ہیں، جو پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کی ہیضے سے ڈیتھ ہوئی ہے اور پھر رپورٹس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ پی ایف ایس سی کا ایک وہاں پہ امپلائی تھا لاہور میں، اس نے گجرانوالہ میں آ کے ایک عزیزوں سے پیسے لیے تھے اور اس کے بدلے اس نے رپورٹ تبدیل کرنے کے بارے میں بات کی تھی۔ جب اس کی انفارمیشن پولیس کو آئی تو ہمارے ڈی پی او صاحب نے فوری طور پر ڈی جی جو پی ایف ایس سی ہیں ان سے بات کی اور ڈی جی اینٹی کرپشن سے بات کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا، اور اس میں وہ ملزم جو ہے محسن نام کا پی ایف ایس سی کا امپلائی تھا، وہ بھی اس مقدمے میں چلان ہوا۔ تدفین کے 7 دن بعد قبر کشائی ہوئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ واضح ہو گیا کہ ثنا کی موت گلا دبانے کی وجہ سے ہوئی۔ والدہ نرگس پر قتل کی اعانت کا الزام ہے، انہیں مقامی عدالت نے عبوری ضمانت دے دی تھی، جبکہ بھائی عدنان پر دوپٹے سے گلا دبانا اور والد مصطفیٰ کا ثنا کو بازوؤں سے پکڑنا ثابت ہونے پر ان دونوں کو قاتل قرار دے کر چالان کر دیا گیا تھا۔ قبر کشائی ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم کے ٹائم لیڈی ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا کفن کے اندر جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ ابھی تک موجود ہے۔ ہمارے پاس پولیس کی انویسٹیگیشن میں دوران تفتیش انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ہم نے اس کو دوپٹے سے اس کا گلا دبا کے اس کو مرڈر کیا ہے۔ ہم نے انہی کی نشاندہی پہ وہ دوپٹہ ان کے گھر سے برآمد کیا تھا، جس کا پارسل بنا کے لیبارٹری بھجوایا تھا اس کا انالیسس کے لیے، لیکن چونکہ قانون شہادت کے مطابق جو پولیس کی حراست میں، پولیس کی کسٹڈی میں دیا گیا بیان ہوتا ہے وہ قابل دخال شہادت نہیں ہوتا، عدالت اس کو جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوتی اس کو ماننے کی۔ ثنا کے قتل کی خبر بریک کرنے والی اطالوی صحافی کا کہنا ہے کہ اٹلی کی پاکستانی برادری کا رد عمل ملا جلا تھا۔ کچھ لوگ خاموش تھے اور کچھ اس خبر کو نشر کرنے کی وجہ سے ناخوش تھے۔ جورنالے دی بریشیا نے تصدیق کے بعد اگلے روز خبر شائع کی اور یہ دنیا کا پہلا اخبار تھا جس نے ثنا کے قتل کی خبر کو شائع کیا۔ پاکستانی کمیونٹی ناراض ہو گئی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ خبر اٹلی کی پاکستانی برادری کو نقصان پہنچانے کے لیے شائع کی گئی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج گجرات امیر مختار گوندل نے ملزمان کو یہ کہہ کر بری کر دیا تھا کہ اس قتل کا کوئی آئی وٹنس موجود نہیں ہے۔ پولیس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے، ملزمان آزاد ہیں اور کیس کی سماعت 2024 میں ہوگی۔
آخر پولیس اس مقدمے میں مدعی کیوں ہے؟ تمام وہ کیسز جن میں یا تو مدعی جو ہے وہ خود کرمنل ہو اور پولیس کو یہ اپریہنشن ہو کہ مدعی جو ہے وہ خود کرائم کمٹ کرنے والا ہے، اور یا دوسری شکل میں دو متعارف پارٹیز کے درمیان کوئی ایسے وقوع ہو جس میں دونوں ہی انوالو ہوں اور دونوں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں، تو ان دو شکلوں میں پولیس خود مدعی بنتی ہے۔ اطالوی معاشرے میں ایسے واقعات کے بعد پاکستانی برادری کو خصوصاً مذہب کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ذاتی عمل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بیمار ذہنیت کے مالک تھے، ان کے اسی بیماری میں آ کر انہوں نے یہ عمل کیا، بجائے اس کے کہ ان کا علاج ہو۔ وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں اس کا بلیم پوری سوسائٹی کو دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ ہے وہ علاقہ جہاں ثنا چیمہ کا بچپن گزرا۔ ان کے قتل کے بعد بلدیہ نے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ثنا چیمہ کے گھر کے قریب اس پارک میں ایک سرخ رنگ کا بینچ ان کے نام سے منسوب کیا ہے۔ اس پارک کی رنجیدہ فضا اور یہ ویران جھولے بھی شاید ناحق قتل ہو جانے والی اس لڑکی کو یاد کرتے ہوں۔ بریشیا کی بلدیہ یہاں پر پرورش پانے والی لڑکیوں اور لڑکوں کو تشدد کے واقعات جو باعث قتل بھی ہو سکتے ہیں سے بچانے کے لیے بہت پرعزم ہے۔ ہم نے ثنا کی دوستوں کی حفاظت کے لیے مقامی پریس کے ساتھ مل کر یہ پیغام عام کیا ہے۔ ہم ہمیشہ ایسا کریں گے کیونکہ ہم ایک آزاد، وسیع اور بین الثقافتی معاشرے پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان ملزمان کے تبادلے کا معاہدہ موجود ہونے اور اطالوی حکومت کی درخواست کے باوجود ملزمان کو اٹلی کے حوالے نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان میں ان پر مقدمہ چل رہا ہے۔ تاہم اطالوی عدالت نے ثنا کو انصاف دلانے کے لیے اٹلی کی عدالت میں کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ تو یہاں جو کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی فروری کے اندر وہ بہت ہی زیادہ جذباتی تھی۔ اس کے اندر ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور اس کے اندر دو سہیلیاں تھیں ثنا چیمہ کی، جنہوں نے بڑے آنسو بھی بہائے اور کہانی سنائی ثنا کی اور ان ٹیکسٹ میسیجز کی یا ان باتوں کی جو ان کی ثنا کے ساتھ اس کے آخری اوقات میں ہو رہی تھی، جس میں ثنا نے بتایا تھا انہیں کہ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے پاسپورٹ اور ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اس سے لے چکے ہیں، تو وہ واپس نہیں آ سکتی، وہ بھاگ نہیں سکتی تھیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کب تک بیٹیوں کو عزت کے نام پر بے دردی سے قتل کیا جاتا رہے گا۔ اطالوی عوام اور اداروں کا کہنا ہے کہ ثنا چیمہ قتل کیس کے ملزموں کے خلاف تمام تر ثبوت موجود ہونے کے باوجود ان کا بری ہو جانا مایوس کن ہے اور یہ بیٹیوں کو قتل کرنے والی سوچ کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے۔ ثنا چیمہ قتل کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنا پاکستانی نظام انصاف پر بھی کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ حافظ احمد، DW اردو۔